بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ خط کوئی مولوی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب کو پہنچا دے۔ حضرت امید ہے کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے دین کا کام کر رہے ہوں گے اور امت کو فتویٰ اچھے سے نقل کر کے پہنچا رہے ہوں گے۔ مجھے آپ سے کچھ شکایات ہیں اور کچھ گزارشات بھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کا ایک آڈیو سنا جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تھا، جس میں آپ نے مدرسے کاشف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر تنقید کی ہے، اور موضوع آپ نے موبائل پر قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں اس پر بحث کی ہے۔ میں فتاویٰ پر تو بات نہیں کروں گا، میں آپ کے قواعد اور ضوابط اور آداب اختلاف کی بات کروں گا۔ آپ نے اپنی تنقیدی گفتگو میں دو بڑے علماء کو آمنے سامنے کر دیا، ایک شیخ الحدیث مولانا سعد صاحب، دوسرے شیخ المشائخ مفتی احمد خان پوری صاحب۔ اگر ان دونوں حضرات کے بیان کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو دونوں ہی حضرات کا پس منظر بالکل الگ ہے۔ ایک میں وہ اصول اپنانے کی بات کی جا رہی ہے جس میں تبلیغ کی روح ہے۔ تبلیغ کی بنیاد کو ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دعوت کے ساتھ استعمال نہ کرے جس میں ان کو 40 دن، 4 مہینے یا سال لگانے میں مشکل ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کی ایسی چیزوں کو نکارا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کی ایسی چیزوں کو نکارا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں ایسی چیزوں کو نکارا ہے، یعنی اس زمانے کے حساب سے ٹیکنالوجی کو نکارا گیا ہے، اور آج مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم یہی چیز کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ نے ان کے سامنے بیٹھنے والے حضرت کو جھولا کہا ہے، جہولا کہا ہے، جبکہ ان کے سامنے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو دیوبند، مظاہر العلوم، ندوۃ العلماء اور دیگر بڑے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب کو آپ نے جاہل بتا دیا۔ کیا آپ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب میں آتا ہوں مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی طرف۔ وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ جس حساب سے حضرت سے سوال کیا گیا تھا اس حساب سے بہترین جواب دے دیا گیا ہے، مگر اب آپ انجینئر علی مرزا کی طرح دو بڑے علماء کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے دو بڑے علماء کے بیانات لیتا ہے، تھوڑا سا فرق نظر آتے ہی اسے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال کر امت کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہی کام آپ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ کاش آپ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لیتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب افتاء ڈپارٹمنٹ کی کلاس لگتی ہے تو استاد کیا بتاتے ہیں؟ وہ اپنے طلباء کو ضرور بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے تو تم اسی طرح کرو۔ اور جو مولانا سعد صاحب نے یہ بات کہی، ان کے سامنے اللہ والے اور تقوی والے لوگ بیٹھے تھے۔ کسی کالج، مدارس اور تنظیم کے اصول دیکھ لیجئے، کتنے سخت اصول بنائے جاتے ہیں۔ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو سختی کی بنیاد پر ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی اتنی سختی کے باوجود بھی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی تبلیغ کے احباب بنا لیتے ہیں، تو سوچے اگر تھوڑی سی نرمی دے دے تو کتنی تباہی آ جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شورائی حلقے سے متاثر ہیں۔ آپ دیوبند کے نہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ بنگلور میں شورائی حضرات کا غلبہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ متاثر ہو رہے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آج عالمی شورا کے صف اول کے حضرات جو اپنے آپ کو پرانا بتاتے ہیں، کسی کو بھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا میں شامل نہیں کیا تھا۔ یہی حضرات شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، عمارت کو ہٹا کر کمیونسٹ والا نظام لے کر آ گئے ہیں۔ کیا آپ سوال کریں گے؟ جواب ہے نہیں، آپ میں ہمت نہیں ہے۔ حال ہی میں عالمی شورا کے رائیونڈ اجتماع میں جو غیر عالم ہیں، فاروق صاحب کرسی پر بیٹھ کر علماء سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ فیصلہ اکثریت پر ہوگا، کیا آپ سوال کریں گے؟ اس کے بعد فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ میں وہی حضرات بیان کریں گے جو دعوت میں لگے ہیں، کیا آپ اس پر سوال کریں گے؟ شورائی حضرات مستورات کی جماعت لے کر جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے باوجود، کیا آپ ان کو منع کریں گے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شروع وقت سے ہی تبلیغ کے ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت تسلیم کرو، اور حضرت ہر دن یہ بات کہتے ہیں۔ تقریباً اپنی زندگی کا کتنا سال اس بات کو کہنے میں گزار دیا ہے، تب جا کر آج تبلیغ میں لگی عوام آپ جیسے مفتی سے سوال کرنے کی اہل ہو گئی ہے۔ شورا کے جو پہلی صف کے ہیں، ان کو مولانا سعد صاحب مدارس میں بھیجتے تھے اور علماء میں بیان کرواتے تھے۔ مولانا سعد صاحب کا تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ شورا کے حضرات نے تو تبلیغ کو پروفیسر اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہی دے دیا تھا، جیسا کہ میں نے رائے ون اجتماع کی کارگزاری بتائی۔ ایک غیر عالم نصیحت کر رہا ہے علماء کو، الحمدللہ اب یہ سارا کام علماء کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ امت میں فتنہ نہ پھیلائے، یوٹیوب کے ساتھ زمین پر بھی کام کرے، دارالعلوم دیوبند کے علماء کی عزت کرنا سیکھیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ پکے دیوبندی ہیں اور آج بھی دیوبند کے سارے پرانے فتوے کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کا بھائی کاشف عبد